ان کا کالم ہے گاڈ فادر. میں اس پہ تبصرہ کوئی نہیں کروں گا, میں چاہوں گا کہ اس کو ذرا بڑی اسکرین پہ کر دیں. اور گاڈ فادر کے جو حامد میر صاحب کے کالم کے چند جو ہیں سطور میں پڑھ کے سناتا ہوں, اس کو بڑی اسکرین پہ ذرا کر دیں. وہ ایک حصے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام الفاظ ایک ایسے جج نے لکھے تھے. اس کو بڑی اسکرین پہ کریں, گزارش ہے میری پروڈکشن ٹیم سے, تاکہ وہ حصہ نظر آ سکے سب کو. جی, یہ تمام الفاظ ایک ایسے جج نے لکھے تھے جن کی رائے سے 3 ججوں نے اختلاف کیا تھا, لیکن ان کی رائے سے فیصلے کا آغاز ہوا. صاف پتہ چل رہا تھا کہ 5 ججوں میں کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے, لیکن 3 ججوں کا خیال تھا کہ ملک کے منتخب وزیر اعظم کی نااہلی سے قبل مزید قانونی تقاضے پورے کرنا بہت ضروری ہے. اب حامد میر صاحب کہتے ہیں میرے ذہن میں وہ عدالت میں تھے اس وقت فیصلے کے وقت جب سنایا گیا. وہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا تھا کہ اگر 3 ججوں کے خیال میں وزیر اعظم کو نااہل قرار دینے کے قانونی شواہد ناکافی تھے, تو پھر انہی تینوں میں سے ایک معزز جج صاحب نے یہ کیوں کہا کہ ان کا فیصلہ صدیوں تک یاد رکھا جائے گا. مجھے جو کوئی بھی فیصلے کے متعلق پوچھ رہا تھا, میں جواب میں صرف ایک ہی لفظ بولے جا رہا تھا, گاڈ فادر. میں اس فیصلے کے پیچھے, اس فیصلے میں نہیں, میں اس فیصلے کے پیچھے کسی گاڈ فادر کو تلاش کر رہا تھا. ٹھیک ہے. کالم کے اختتام میں پھر وہ کہتے ہیں حامد میر صاحب, جج صاحبان نے تو کہا تھا کہ ان کا فیصلہ صدیوں یاد رکھا جائے گا. وہ فیصلہ کدھر گیا جسے ہمیں صدیوں یاد رکھنا تھا؟ یہ وہ فیصلہ تو نہیں. ہو سکتا ہے صدیوں یاد رکھنے والا فیصلہ اس فیصلے کی کوکھ سے جنم لے.